بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرور ہوئے۔ اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھیں جب شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مڈبھیڑ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور سن 2 ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی اور جوان مردی سے دشمنوں کے ساتھ لڑے، خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینے لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئی اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد ان کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال حضرت عثمان غنی کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اسی خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے پرتپاک اور محبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ تن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ حضرت عثمان مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ تم نے جواب حفصہ کے بارے میں کیا دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، عمر کسی کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پوری توجہ ان کی طرف مرکوز کر دی۔ تم جانتے ہو حفصہ بیوہ ہو چکی ہیں؟ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اس غور سے حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ دینے لگے، اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ جواب کیا دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا، اور پھر حضرت عمر اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا، اور نظروں کے سامنے کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کون ہے جس سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ
پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام و جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوت میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ مصاہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھیں، ایک حضرت سودہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کو شرف جو زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرق کی جانب تھا۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں گاڑی دوستی تھی، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملائمت و نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر چلتے تھے رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا، تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہو اور جواب دیتی ہو جو انہیں گھراں گزرتی ہے؟ ہاں بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریس کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نازاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرمایا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا
تو وہ بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے حضرت نے مجھے طلاق دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اے نبی جب تم دو عورتوں کو ان کی طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو، اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داریاں اپنے سر لے رہی تھی، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر اور باہر ہے۔ دریں اثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے، جسے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام تر جرت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی۔ چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا اور اس کا ایک سبب حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے، چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق کے صحابہ ستہ کے کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب نصرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندگی کے باوجود عند ضرورت یہ ایک جائز اور حلال امر ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم القرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقوی کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر عند العقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن کی کتب املاک، تلفظ اور تلاوت میں اختلافات کی صورت پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دیں تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتب اور قرآن ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہذا قرآن کی ترتیب اور تدوین اور ان کی حفاظت کا صحرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ جزاک اللہ۔